بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں ہم سب کے آقا رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا چاہیے اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس مجلس میں تین باتوں کی جانب توجہ دلانا مقصود ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تین گوشوں پر روشنی ڈالی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، اپنانا دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ کے اندر بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے. ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے اور پوری زندگی کرے. آپ کی سیرت کے بہت سارے گوشے ہیں، ان میں سے ایک گوشہ یہ بھی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی غم پیش آتا تھا، کوئی دقت اور دشواری پیش آتی تھی، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ملکی ہو یا ملی ہو، تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جانب توجہ فرمایا کرتے تھے. نماز کی جانب توجہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو نماز پڑھنا شروع کرتے، یہ مطلب نہیں. نماز چھوڑنے کا تو تصور نبی کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. نماز کی جانب دوڑنے اور نماز کی جانب توجہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی مشکل پیش آئی، دشواری پیش آئی، نماز کی فکر کرتے. اگر فرض نماز کا وقت ہوتا تو فرض نماز میں مشغول ہو جاتے، اور اگر فرض نماز پڑھ چکے یا ادا کرنے میں ابھی بہت وقت ہے تو کوئی نفل نماز پڑھتے. یہ آپ کی سیرت کا حصہ ہے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ مدد کہاں مانگی جاتی ہے؟ جب آدمی دقت میں ہو، مشکلات میں ہو، دشواری ہو، غم ہو، بیماری ہو، آفات اور مصائب ہو، ایسے وقت میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب مشکلات اور دقتیں اور دشواریاں پیش آئیں تو نماز کی فکر کی جائے۔ فرض نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نفل نمازوں کے ذریعے اللہ کے سامنے اپنی حاجت، اپنی دقت، اپنی دشواری کا اظہار کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں ایسی طاقت ہے اور نماز میں ایسی قوت ہے جو حالات بدل سکتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس آئینے میں دیکھیں تو ہمارا چہرہ داغدار نظر آئے گا، ہماری زندگی داغ دھبے والی نظر آئے گی۔ ہمیں بھی مشکلات پیش آتی ہیں، خاندانی اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ملک اور ملت کے اعتبار سے۔ لیکن ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو ایسے موقع پہ نماز کے لیے دوڑ پڑتے ہیں؟ مسجدیں کسی خاص وقت میں مصلیوں سے بھر جاتی ہیں، ایسا نظارہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ نفل پڑھی جا رہی ہو، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہو، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی مشکلات حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حصہ بھی ایسا ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس سے اس بات کا اظہار ہوگا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ابھی تازہ جو صورتحال ہے، ہر حساس مسلمان باخبر ہے کہ حکومت وقف ترمیمی بل لانا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ملکی اور ملی دونوں اعتبار سے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہماری املاک کا مسئلہ ہے، ہماری جائیدادوں کا مسئلہ ہے، درگاہ، مساجد، مدارس اور دیگر اوقاف کے مسائل اس سے متعلق ہے۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے، لیکن ایسی مشکل میں بھی کیا ہماری توجہ اس جانب گئی کہ ہم ایسے حالات میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مدد مانگیں؟ نہیں۔ کیوں؟ علم نہیں، معلومات نہیں ہے، اور اگر جنہیں علم ہے، معلومات ہے، تو ایمان مضبوط نہیں، اللہ کی ذات پہ اس قدر بھروسہ نہیں۔ آپ دیکھیے، کہنا نہیں چاہیے لیکن بات تو حقیقت ہے کہ اسکین کے ذریعے جی جو ایک منظم طور پر اور ایک متحرک طور پر کام چل رہا ہے کہ ہم وقف ترمیمی بل کے خلاف میل کے ذریعے اپنا احتجاج درج کرائیں۔ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن کیا صرف اتنی بات کافی ہے؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں بھی کریں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ کو راضی کریں، اپنے اعمال بدلے، اپنے احوال بدلے، گناہ ترک کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حصہ ہے۔ آپ نماز کی جانب ایسے موقع پہ دوڑتے تھے، یہ اسی مقصد سے کہ اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کیا جائے۔
بارش نہیں ہوتی تھی نماز پڑھتے تھے، دشمن کا حملہ ہو، حالات دل خراش اور خطرناک ہو، نماز پڑھتے تھے، سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، نماز پڑھتے تھے۔ یہ سب سیرت کے وہ اسباق ہیں جو ہماری زندگیوں سے اوجھل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ اپنانا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، خواتین کو بتانا چاہیے کہ حالات خراب ہوں، مشکلات پیش آئیں تو سب سے پہلے نماز پڑھیں۔ اگر نماز کا پابند نہیں ہے پابند بنے، اور نماز کا پابند ہے تو نفل نمازوں میں اضافہ کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاص حصہ ہے جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے کہا، لیس الشدید بالسرعۃ، طاقتور اور پہلوان کون ہے؟ ظاہر ہے ہم لوگ کہیں گے کہ طاقتور اور پہلوان وہ ہے جو جس کے جسم میں بہت قوت ہو، طاقت ہو، پہلوانی کرتا ہو، جیم جاتا ہو، ورزش کرتا ہو، مقوی غذائیں کھاتا ہو، وہ طاقتور ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو کشتی کے میدان میں اچھے اچھوں کو پچھاڑ دے وہ طاقتور نہیں ہے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ پھر کون پہلوان؟ دنیا تو یہی سمجھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور اور پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حصہ اس ارشاد کی روشنی میں دیکھیے۔ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، دوپہر کا وقت ہو گیا، تھکن ہے، سب لوگ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ الگ الگ درختوں کے نیچے سونے کے لیے صحابہ کرام منتشر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار درخت میں لٹکا کر لیٹ گئے، سو گئے۔ اتنے میں ایک اعرابی شخص جو کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں بیدار ہو گئے۔ تلوار اعرابی کے ہاتھ میں، پیغمبر نہت تھے، صحابہ کرام متفرق الگ الگ جگہوں میں سو رہے ہیں۔ اس اعرابی نے کہا، من یمنعک منی یا محمد، محمد تمہیں آج مجھ سے کون بچائے گا؟ اب یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں آدمی غصہ بھی ہوگا، انتقام لینے اور بدلہ لینے کی بھی سوچے گا، اور اپنی جان بچانے کی فکر بھی کرے گا، اور سامنے والے کو مارنے کی بھی کوشش کرے گا۔ جب اس نے یہ سوال کیا، آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان، استقامت کے ساتھ، توکل کے ساتھ کہا، اللہ، اللہ بچائے گا۔ یہ سننا تھا کہ اس کافر کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گئی، آپ نے تلوار اٹھا لی۔ اب ایسے موقع پر آدمی کیا کرتا ہے؟ غصہ بھی ہوتا ہے، انتقام لینے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور کہا، اب بتا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ وہ کافر تھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ اس نے کہا، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ سے اچھائی کی توقع ہے۔ آپ اتنے میں صحابہ کرام بیدار ہو کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بتایا اور اس اعرابی کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی سید الشہداء جنہیں کہا جاتا ہے، غزوہ احد میں جب حبشی غلام نے انہیں قتل کیا، اور ہندا جو بعد میں مسلمان ہوئی،
انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سینہ چاک کیا، کلیجی نکالی، چبا لیا، نگل نہ سکی تو پھینک دیا، ناک کاٹ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی اس حالت کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ لیکن ایک وقت آیا کہ حبشی بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، اور ہندہ بھی مسلمان ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ وقتاً فوقتاً یاد آتا تھا۔ غصہ ہونا ایک فطری بات ہے، بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہونا فطری بات ہے، لیکن جب یہ دونوں مسلمان ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو بھی قبول فرمایا اور صرف اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کر۔ اور یہ سامنے نہ آنے کا حکم بھی اس لیے تھا کہ اگر تم میرے سامنے آؤ گے اور مجھے وہ واقعہ یاد آئے گا اور مجھے تکلیف اور اذیت ہوگی، اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ پیغمبر کی اذیت اور پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کا تم ذریعہ بنو گے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ تم سے ناراض ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حصہ اور یہ پہلو ذرا ہم اپنی زندگیوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ معمولی بات پر غصہ ہونا، معمولی بات پر بدلہ اور انتقام لینا تو روزمرہ کی چیز بن چکی ہے۔ کیا ہم پیغمبر سے بھی اوپر؟ کیا ہم نے اپنا مقام نہیں پہچانا؟ بیوی پر غصہ، اب بات تو آگے بڑھ کر کے والدین پر غصہ، بھائی پر غصہ، پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑے، ان سے غصہ۔ آپ کو اپنی زندگی میں آپ جائزہ لیجئے، دوسروں کی زندگی کو بھی دیکھیے، غصہ اور انتقام لینے کے واقعات بڑھتے چلے جائیں۔ تو میں عام بات ہو گئی، مسجد میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ہر آدمی ایک دوسرے پر غصہ کرنے کے لیے تیار ہے، بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، انتقام لینے کے لیے تیار ہے۔ اور غصہ کرنے والا اور بدلہ لینے والا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں بہت طاقتور اور بہت قوت والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں، طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ کر لوگوں کو زمین پر شکست دے دیتا ہو، پہلوان اور طاقتور تو وہ ہے جس کو غصہ آئے، غصے کے تقاضے پر عمل کر سکتا ہے، اس کے باوجود غصے کا گھونٹ پی جائے، غصہ نہ کرے۔ غصہ آنا یہ منع نہیں ہے، غصہ آئے گا، انسان ہے تو غصہ آئے گا، لیکن غصے کے تقاضے پر عمل کرنا یہ منع ہے۔ آج طلاق کی، خلا کی شرحیں بڑھ رہی ہیں ہمارے پاس۔ معمولی بات پر شوہر بیوی کو ایک نہیں 10 طلاق دیتا ہے، نان اسٹاپ طلاق دینے کا رجحان پڑ رہا ہے، طلاق 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 طلاق، بس جب تک سانس ختم نہ ہو طلاق۔ یہ ہے مردانہ۔ آپ غصہ کریے، لیکن غصے کا یہ مطلب نہیں کہ رشتے ازدواج کو ختم کر دیا جائے۔ غصہ آیا بیوی پر ہاتھ اٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، کسی بیوی پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کیا ہم پیغمبر سے اوپر؟ کیا ہمیں اس قدر غصہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں زیب دیتا ہے؟ غصے کو پینا سیکھیے، معاف کر دینا یہ اصل انتقام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس نے میری گاڑی میں ٹکر ماری، اس نے میرے مکان میں ٹکر ماری، اس نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، تو جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بدلہ لینا بعض دفعہ جائز تو ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا۔ معاف کر دینا، غصہ نہ کرنا، یہی اصل بدلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بات بات پہ غصہ ہو رہا ہے، غصے کے جذبات اور غصے کے تقاضوں پر
قابو پانا یہ اصل مردانگی ہے، یہ اصل طاقتور ہونے کی پہچان ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے، سماج کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس معاملے میں ہم اور ہمارا سماج کہاں ہے اور اسے کہاں ہونا چاہیے۔ غصے کو دبائیے، غصے کو پیجیے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اگر آدمی کھڑا ہے اور غصہ آیا بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، لیٹا ہے اٹھ جائے، وضو کر لے، کوئی دوسرا کام کرے، یعنی غصہ آئے تو غصے کے تقاضے پر پوری کوشش ہو کہ عمل نہ ہو پائے، کیونکہ غصے کی وجہ سے بنا بنایا کام، بنا بنایا خاندان، اتحاد و اتفاق کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ خاص حصہ جو آپ نے فرمایا اور عمل کر کے بتایا کہ غصہ کرنا یہ قوت اور مردانگی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض نہیں ہوتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، شرعی چیزوں میں کرتے تھے لیکن اپنی ذات سے متعلق چیزوں میں غصہ نہیں فرماتے۔ سیرت کا یہ حصہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک تیسری چیز، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے کچھ قرض لیا۔ آج قرض کا لین دین ہوتا ہے، قرض لیا، جس کا قرض تھا وہ لینے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سخت الفاظ میں گفتگو کی، جیسے عام طور سے ہوتا ہے۔ جو قرض دینے والا ہے، جو پیسہ دینے والا ہے، وہ مالک ہے۔ عام طور سے بعض دفعہ آدمی جس کو قرض دیا ہے اس سے سخت کلامی سے پیش آتا ہے۔ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سخت جملے کہے اور اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ صحابہ کرام جمع تھے، اس بے ادبی پر صحابہ کرام کو غصہ آیا، صحابہ کرام ناراض ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات کہی اور ایک کام کیا۔ آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، ان لصاحب الحق مقالا، کہ جس کا حق ہے اسے کچھ بولنے کی اجازت ہے۔ جس نے قرض دیا ہے وہ کچھ بول سکتا ہے، اجازت ہے اسے بولنے کی۔ ہاں، حد سے تجاوز نہ کرے لیکن وہ بول سکتا ہے۔ اب ذرا اس سیرت کے حصے کو ہم اپنی زندگی سے جوڑیں۔ جس نے قرض دیا ہم پر احسان کیا، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کا قرض وقت پر واپس کریں، انتظام کر کے واپس کریں۔ اور اگر ادھر ادھر بات ہو گئی، جس نے قرض دیا ہے اس نے اگر کوئی بات کہہ دی، کوئی سخت جملہ کہہ دیا، تو ہمارے یہاں تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو بات چیت اور گفتگو بند ہو جاتی ہے، اور پیسے لا کر پھینکنے کے انداز میں اور بعض دفعہ منہ پہ مارنے کے انداز میں ہم پیسے واپس کرتے ہیں۔ سامنے والے نے ہم پر احسان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صاحب حق کو کچھ بولنے کی اجازت ہے، اور ہم قرض لینے والے ہیں، ہمیں اگر قرض دینے والے نے کوئی بات کہہ دی ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور کہیں سے بھی پیسے کا انتظام کر کے اس کو دے کر یہ بھی بول دیتے ہیں کہ آج سے ہمارا تمہارا تعلق ختم۔ یہ صحیح بات ہے۔ جب آپ نے قرض لیا ہے تو آپ کو سننا پڑے گا، اور اگر آپ سننا نہیں چاہتے ہیں تو قرض نہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بھی حصہ ہے۔ اس آدمی نے آپ سے سخت کلامی کی، آپ نے برداشت کیا، آپ بھی برداشت کریں، یہ سیرت کا حصہ ہے۔ ہم بات اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ صورتحال بدلیے، زندگی بدلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو بھی اپنائیے۔ اور کام یہ کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اس کے قرض کو واپس کرنے کے لیے ایک اونٹ خرید کر لاؤ اور اسے دے دو۔ صحابہ کرام گئے، واپس آئے اور کہا کہ حضور جو اونٹ واپس کرنا ہے وہ نہیں مل رہا ہے، اس سے اچھا اور بڑی عمر کا اونٹ مل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑی عمر کا اور اچھا اونٹ زیادہ قیمت کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی خرید کر دے دو، کیونکہ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض واپس کرے تو اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے واپس کرے۔ اگر بڑی عمر کا مل رہا ہے تو بڑی عمر کا دے دو، میں قرض واپس کرنے میں اچھائی اختیار کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ اس معاملے میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ جب قرض واپس کرے جزاک اللہ خیرہ کے ساتھ واپس کرے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ واپس کرے۔ قرض پر اضافی رقم دینا لینا یہ سود ہے، لیکن جب قرض لیتے وقت شرط لگا دی جائے تب سود ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، آپ نے بس قرض لیا کہ فلاں مدت میں ہم واپس کر دیں گے، آپ جب واپس کرنے جا رہے ہیں آپ نے 1 کلو مٹھائی خرید کر اس کو دے دی، بھائی تم برے وقت پر کام آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی، یہ بچوں کے لیے مٹھائی دے دو۔ یہ سود نہیں ہے، یہ قرض کی اچھے طریقے سے واپسی ہے۔ لیکن ہم اس معاملے میں پیچھے ہیں۔ ہم قرض دینے والے کے احسان کو ادا کرنے کے لیے کوئی اضافی کام نہیں کرتے۔ اس معاملے میں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص سیرت کو اپنانا چاہیے۔ تو سیرت کے 3 پہلو آج میں نے بیان کیے۔ پہلا، مشکلات، دقت اور دشواریوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی نماز کا اہتمام کرتے تھے، ہم بھی کریں۔ دوسری چیز، غصہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر قابو رکھتے تھے، ہم بھی قابو رکھیں۔ اور تیسری چیز کہ جب قرض لے اور قرض دینے والا کوئی سخت بات کہہ دے برداشت کرے، اور جب قرض واپس کرے تو خوش اسلوبی کے ساتھ، چہرے کی بشاشت کے ساتھ، کچھ ہدیہ تحفہ دینے کے ساتھ قرض واپس کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سیرت